ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہے ملیہ گیلانی, اور ہمارے ساتھ آج کے مہمان بہت ہی اسپیشل پرسنالٹی, آپ سب کے جانے پہچانے, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء. جنرل صاحب کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے 4 سال, اور اس کے علاوہ بہت سی کمپنیز کے ایڈوائزری بورڈ پہ ہیں. ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر آلسو, اور میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے ان کا ایک سیشن اٹینڈ کیا ہوا ہے. بڑی موٹیویٹنگ باتیں کرتے ہیں, اینڈ ہی ریئلی گیٹس یو گوئنگ. جنرل صاحب خوش آمدید جاگو دنیا میں. تھینک یو. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو سزا ملی, ٹھیک ہے وہ انہوں نے غلطی کی ہوگی, جس طرح بھی بورڈ نے سفارشات مرتب کی ہیں, کیا بورڈ اپنے آپ کو اس سے لا تعلق کر سکتا ہے؟ ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے؟ یہ کرکٹ کی ٹیم اور بورڈ جو ہے نا, یہ لائک اے فیملی. صحیح. اور فیملی میں کیونکہ یہ لڑکے وہ نہیں ہیں جن کو آپ کہیں کہ تجربہ کار, بہت دانش مند, کوئی بڑے بزرگ, یہ ہیں 18, 20, 19, 25 سال کے بچے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان ینگسٹرز کی سائیکی آپ دیکھیں, جو کہ آپ بھی اپنے اراؤنڈ دیکھتے ہیں, یو ور اے ینگسٹر, آئی واز اے ینگسٹر, تو ہم کس قسم کی حرکتیں کرتے تھے, اور بہت ساری حرکتیں ایسی کرتی تھے جو کہ شاید ہمارے پیرنٹس کو پسند نہیں آتی تھی اور ہمارے ٹیچرز کو پسند نہیں آتی, تو وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے. اور اگر ہم وہ بار بار وہ حرکتیں کرتے تو پھر ہمیں سزا بھی ملتی تھی. ہم نے بھی بہت ساری کیننگ جو ہے وہ کھائی ہوئی ہے, اور کرکٹ بورڈ کا بھی میرے خیال چیئرمین کا اور باقی لوگوں کا بھی یہی کام ہے. عبدالقادر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, فارمر ٹیسٹ کرکٹر جی, اور پاکستان کا نام انہوں نے بڑا روشن کیا, اور کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ. السلام علیکم قادر بھائی. جی وعلیکم السلام جی. صبح بخیر. قادر بھائی, جنرل توقیر ضیاء ہمارے ساتھ مہمان ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پلیئرز میں بہت زیادہ انڈسپلن کے واقعات سامنے آئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح سے چلنا چاہیے؟ عوام چیخ کے کہہ رہی ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس کا کیا تدراک ہے, کیوں نہیں یہ ٹھیک ہو رہا؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جی جنرل توقیر ضیاء صاحب کو میرا بڑا سلام بولیے گا. آپ کی آواز سن رہے ہیں وہ؟ جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی یہ کرکٹ بورڈ نے جو کل فیصلے کیے ہیں, میں تو ان کو بڑا جرأت مندانہ اور بڑا بہادرانہ فیصلہ سمجھتا ہوں, اور اگر یہ اپنے ان فیصلوں کے اوپر قائم رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی تاریخ جنم لے گی. قادر بھائی, آپ نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میں بڑا خوش ہوں کہ ایک اگر جرأت مندانہ فیصلہ ہے, اگر یہ قائم رہے, تو آپ کی تو بات ابھی سے نگیٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ تاحیات پابندی ہے یونس خان پہ اور محمد یوسف پہ, اور تقریباً 7 گھنٹے بعد بورڈ کے چیئرمین نے کہا کہ ریٹریکٹ کیا, یو ٹرن لیا اپنی سٹیٹمنٹ سے کہ تاحیات نہیں ہے, غیر معینہ مدت تک ہے. یہ تو ابھی سے چینج ہو رہا ہے فیصلہ. یہاں آپ کو رکنا ہوگا پھر میری بات سننے کے لیے. دیکھیں آپ کے پاس بھی وہ پریس ریلیز ہے. اب دیکھیں اگر آپ میں سے کچھ جرنلسٹ کسی بات کو بگاڑتے ہیں, خراب کرتے ہیں, ٹویسٹ دیتے ہیں, تو اس میں کرکٹ بورڈ کا یہ کسی کا قصور نہیں ہے. میں کوئی کرکٹ بورڈ کا ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ ان کو میں پروجیکٹ کروں. قادر بھائی, پی سی بی کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ دے آر بینڈ فار لائف. پی سی بی کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے, جو آفیشیل ویب سائٹ چھوڑے, جو آپ کو انہوں نے دی ہے پریس ریلیز, اس میں کچھ ہے. سر ویب سائٹ جرنلسٹ نے تو نہیں بنائی نا, ویب سائٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہے. جی ہاں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. جی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو بس ٹھیک ہے, پھر ان کو سٹینڈ اس بات پہ بھی لینا چاہیے. اس میں کیا مطلب ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو اس میں کیا بات ہے؟ اگر آپ یا کوئی آدمی بھی اگر بڑے ناموں کو دیکھ کے گھبرائے ہوئے ہیں یا کوئی بات ہے, تو اس یہ ملک بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, آپ کی کرکٹ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ بڑے آدمیوں کو گرے بان سے نہیں پکڑو گے. یہ ملک بھی نہیں ٹھیک ہوگا اور یہ کرکٹ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ جتنی سزائیں ہیں, یہ میں نے ساری پڑھی, جو میڈیا پی سی بی کی جو میڈیا کی رپورٹ ہے. یوسف کو, یونس کو انہوں نے ان فائٹنگ کی وجہ سے کہ اس کا انفلوئنس ٹیم کے اوپر خراب ہو رہا ہے, اس لیے ان کو تینوں فارمیٹ جو ہے وہ کرکٹ کے لیے ہم ان کو کنسیڈر نہیں کریں گے. فل سٹاپ. رائٹ. چوتھا تو کوئی فارمیٹ نہیں ہے, 3 ہی فارمیٹ ہے کرکٹ کے. ان کو جب کنسیڈر نہیں کریں گے, یس انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ انڈیفینیٹلی نہیں کریں گے, تاحیات نہیں کریں گے, پابندی, یہ الفاظ نہیں ہیں. بٹ واٹ از دی انٹرپریٹیشن؟ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جب کنسیڈر نہیں کریں تو اور تو چوتھی تو فارمیٹ نہیں. باقی 4 ایسے پلیئرز ہیں جس میں شعیب ملک, رانا نوید, عمر اکمل, کامران اکمل, ان کو سزائیں سنا دی لیکن ان کا جرم نہیں بتایا گیا. رائٹ. شاہد افریدی کا جرم ہے
اور اس کو سزا دے دی. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی ظہیر عباس صاحب, ان سے بات کرتے ہیں اباؤٹ دا انفارچونیٹ انسیڈنٹ دیٹ ٹک پلیس یسٹرڈے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ جی سر بالکل ٹھیک. سر یہ جو کل جو ڈیسیجن لیا گیا آفٹر دا ریکمنڈیشنز آف دا کمیٹی, سر اس کے بارے میں ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا تھا. وہ بالکل رائٹ ڈیسیشن ہے بورڈ کا. انہوں نے رینسم بنا دیا تھا پلیئرز نے, پاکستان کرکٹ بورڈ کو رینسم کیا ہوا تھا, ابھی سے نہیں بلکہ 10-15 سال سے. لیکن جو بورڈ نے تاعمر پابندی لگا دی تھی ہمارے ٹیسٹ پلیئرز پہ, 2 پہ, محمد یوسف پہ اور یونس خان پہ, وہ زیادتی تھی, اور اچھا ہوا جو بورڈ نے یہ فیصلہ واپس لے لیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی دیر کیوں لگی یہ ریئلائز کرنے میں, اور ایک ساتھ ہی 5-7 کھلاڑیوں کو کیوں ایکس کیا گیا؟ کیا یہ بات یہ ہے کہ یہ بورڈ اس لیے لوگ تھوڑا سا تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے 7 پلیئرز پہ پابندیاں لگائی ہیں اور جرمانے کیے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو پرانے بورڈ کو بھی سوچنا چاہیے تھا. یہ چیزیں تو 10-15 سال سے ہو رہی ہیں, لیکن ان لوگوں کو آپ نے جو ہمارے جو گریٹ پلیئرز ہیں ان کو انہوں نے مطلب چھوٹ دیتے چلے گئے, اور اب یہ نوبت آ گئی کہ 7-8 پلیئرز جو ہیں کسی نہ کسی بورڈ نے تو ڈیسیشن لینا ہی تھا. تو میرا خیال ہے کہ اعجاز بٹ صاحب کی یہ جو چیئرمین شپ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے یہ بالکل درست ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ظہیر بھائی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس دس مارننگ. بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ سجیشن جو جنرل اگر کنسنسس نکالا جائے وہ کوڈ آف ایتھکس کی ہے کہ جی جب بھی آپ نیا پلیئر انڈکٹ کریں ٹیم میں, اگر آپ کوڈ آف ایتھکس اس سے سائن کرا لیں اور وہ سائن کر دے کہ ہاں جی یہ دس از واٹ از ایکسپیکٹڈ آف می اینڈ آئی فلی ایگری, میں نے اس پہ سائن کیا ہے, اپنا دستخط کیا ہے, تو شاید مسئلہ حل ہو جائے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ فاروق دیکھو میری بات سنو, ہم مسلمان ہیں نا. بالکل. اور ہر روز صبح قرآن کی آیات بھی ترجمہ بھی ہوتا ہے جی. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دس از دا موسٹ پرفیکٹ ریلیجن. اس میں کیا چیزیں, اس میں ایتھکس نہیں ہمیں سکھائی کہ جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے آنیسٹ رہنا ہے, آپ نے کرپشن نہیں کرنی, آپ نے فلانا نہیں کرنا, آپ نے بڑوں کا کہنا ماننا, سب چیزیں ہیں کہ نہیں؟ صحیح. اس میں میرا مطلب کسی سے کانٹریکٹ لکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جس وقت آپ ناانصافیاں کریں گے, جس وقت آپ بے ایمانی اور بدنیتی کے اوپر آئیں گے, جس وقت آپ اپنے ملک کو بیچیں گے, آج نہیں تو کل اللہ میاں آپ کو پکڑے گا اور آپ ذلیل و خوار ہوں گے. اور میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے, میں لڑکوں کو بھی بتاتا ہوں کہ خدا کے لیے ان چیزوں سے ڈرو, کیونکہ آج جو تم کرو گے اس کا پھل جو ہے وہ تمہیں یہ نہ ہو کہ تم خراب ہو کے ملو. اور آپ کے سامنے بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں. آسٹریلیا میں جا کے کون سی ٹیم ہے جو کہ جیت کے آتی ہے؟ تو پاکستان, میرا مطلب ایسی کون سی بات ہے, ڈزنٹ میٹر, ہارنا تو ہارنا ہے, لیکن ایک طریقہ کار آپ کم از کم اس کو غیر یقینی حالات پہ تو مت رکھو. دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھو اتنی اکیڈمیز بنائی, آپ نے اتنا, آپ کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے, ان کو آپ نکھارو, ان کو. آج کل تو کمپیوٹر کے زمانے ہیں نا, کہاں سے کہاں آپ ریکارڈ, وہ ماموں کہہ رہے تھے کہ 100 سال کا ان کے پاس وہ ریکارڈ ہے, وہ ان کے جو سٹار موومنٹ کا. تو مطلب آج کل کی دنیا میں کوئی ریکارڈ رکھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. صحیح. اور اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس, ان کا استعمال کریں. تاغیر صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت سی باتیں آپ سے کرنی تھیں لیکن ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. لائیو پروگرام ہے, بریک فاسٹ شو ہے. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا. تھینک یو ویری مچ.